آج وہابی اور دیوبندی کے حوالے سے جو ان کے عقائد ہیں، کیا یہ دونوں عقائد میں متحد ہیں، ایک ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ معروف ہے کہ دیوبندی حضرات وہابیوں کو غیر مقلد کہتے ہیں، تقلید کی آڑ میں ان سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے جیسا اور عقائد میں ایک جیسا نہیں سمجھتے، اور وہابی حضرات جو ہیں وہ دیوبندیوں کو تقلید کی وجہ سے جو ہے ان کو اپنے انہی عقائد میں شمار نہیں کرتے، جبکہ اگر تحقیق کی دنیا میں دیکھا جائے تو ان دونوں فرقوں کے اکابر جو بڑے بزرگ تھے، ان کی تحاریر سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دیوبندی اور وہابی حضرات دونوں عقائد میں ایک ہی تھے۔ یہ میرے پاس فتاوی علماء حدیث ہے، اس کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 9 اور رسالہ وہابی تحریک، جو کہ مصنف ہیں اس کے وہابی حضرات کے بہت بڑے عالم دین مولانا ثناء اللہ امرت تسری۔ اس کے اندر مولانا ثناء اللہ امرت تسری نے شروع میں لکھا صفحہ نمبر 9 پر، یہ تفصیل طلب بات ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ علماء اہل سنت کے دو گروہ ہمارے سامنے ہیں، ایک علماء حدیث، دوم علماء فقہ یعنی حنفیہ کرام۔ گروہ حنفیہ دو بڑے حصوں میں تقسیم ہے، ایک وہ گروہ جن کا اصطلاحاً دیوبندی کہا جاتا ہے، دوسرے بریلوی۔ ان میں جو اختلاف مسائل ہیں یہاں بیان کرنے کی جگہ نہیں، ہاں ظاہری علامت ممیز ہے ان میں۔ اب ظاہری علامت سے دیکھیں آپ کیا مراد لے رہے ہیں۔ اس میں ممیز ہے کہ دیوبندی گروہ علم فقہ اور اس کے لوازمات کے علاوہ علم حدیث تفسیر میں یعنی کا شغل ہے، اسی لیے انہوں نے حنفی مذہب کو جو رسوم ملکی سے آلودہ ہو رہا تھا، رسوم شرکیہ بدعتیہ سے تنہا رہ کر خالص حنفی مذہب کی شکل میں دکھانے کی کوشش کی، یعنی دیوبندی۔ اس سے مراد دیوبندی لے رہے ہیں، بریلوی نہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ حنفی مقلد، اس لیے وہ مذہب حنفی وہی پیش کرتے ہیں جو مذہب فقہ حنفیہ میں ملتا ہے، اس لیے وہی مذہب یعنی کہ وہ چیزیں جو ادھوری عبارات ہیں، دیوبندی حضرات اپنے تقویت الایمان یا ابن عبد الوہاب نجدی ان جیسے حضرات کی عبارات کو ثابت کرنے کے لیے اکابر اہل سنت جو بزرگان دین فقہاء کرام ہیں، ان کی عبارات کو آدھا آدھا لے کر تحریف کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، معاذ اللہ، جبکہ حقیقت ایسے نہیں۔ جب بندہ خود تحقیق کرے، کسی کی باتوں پر نہیں بلکہ خود تحقیق کرے، نہ جس میں رسوم میں ملکی اور ربائی داخل کی گئی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حق میں علماء حدیث تو بالاتفاق حسن ظن یعنی وہابی حضرات حسن ظن رکھتے ہیں اور ان کو موجد موحد متبع سنت جانتے ہیں۔ حنفیہ کرام میں سے دیوبندی گروہ بھی شیخ ممدوح کے مداح ہیں۔ آگے رشید احمد گنگوئی صاحب کا حوالہ دیا انہوں نے فتاوی رشیدیہ کا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے قائم عمدہ تھے، مذہب ان کا حنبلی تھا، البتہ ان کے مذاہب میں شدت تھی، مگر وہ ان کے مقتدی اچھے ہیں۔ آگے اگلی بات نہیں لکھی انہوں نے۔ اگلی بات کیوں نہیں لکھی؟ کیونکہ اس سے پتہ یہ چل جائے گا کہ دیوبندی اور وہابی جو ہیں وہ ایک ہیں۔ اب اگلی بات جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے فتاوی رشیدیہ کی۔ پھر آگے لکھا کہ اس کے مقابلہ میں جو اہل سنت کی بریلوی حضرات ہیں وہ بڑے شدت کے ساتھ سخت ابن عبد الوہاب کے مخالف ہیں۔ یہ ابھی حال ہی میں فتاوی رشیدیہ چھپا ہے، اس کے دارالنعیم سے جلد نمبر اول ہے، 2 جلدوں میں چھاپا انہوں نے۔ صفحہ نمبر 414 پر وہابی کا عقیدہ، اس کے اندر لکھا ہے ابن عبد الوہاب نجدی کیسے شخص تھے؟ تو جواب میں لکھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی کو لوگ وہابی کہتے ہیں، اچھا آدمی تھا، سنائے عملی تھا، علم حدیث تھا،
बिदअत और शिरक से रोकता था, मगर तशदीद इसके मिजाज में थी। दूसरा सवाल, वहाबी कौन लोग हैं? इब्न अब्दुल वहाब नजदी का कीदा क्या है? इनका मजहब क्या था? कैसा शक था? अहले नजद के अकायद में और सुन्नी हनफियों के अकायद में क्या फ़र्क है? तो जवाब में लिखते हैं वही चीज़। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मुक्तियों को वहाबी कहते हैं। इनके अकायद उम्दा थे और मजहब इनका हमली था। अलबत्ता इनके मिजाज में शिद्दत थी, मगर वो इनके मुफ्ती अच्छे थे। तो यहाँ पर जो है आधी इबारत अलबत्ता इनके मिजाज में शिद्दत थी, ये फतावा उलमा हदीस के अंदर नहीं लिखी हुई। फिर अगली इबारत, मगर हाँ जो हद से बढ़ गए इनमें फसाद आ गया और अकायद सब के मुत्तहिद हैं। अकायद सब के मुत्तहिद हैं, यानी वहाबी हो या देवबंदी हो, दोनों के अकायद मुत्तहिद हैं। आमाल में फ़र्क है, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली। ये तमाम तर उलमा अहले सुन्नत हनफी हो, मालकी हो, शाफी हो, हम्बली हो, अब तक इससे पहले भी बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी के हवाले से कि ये बंदा ठीक नहीं था। तो इससे ये पता चला कि दोनों जो वहाबी और देवबंदी हजरात हैं अकायद में मुत्तहिद हैं। इसके अलावा इसी फतवा के सफ़ा नंबर 354 पर भी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद 162 पर भी ये जो है मसला लिखा हुआ है कि दोनों के अकायद बिल्कुल मुत्तहिद एक ही हैं। तो इससे पता चला कि देवबंदी और वहाबी हज़रात दोनों जो हैं एक ही अकायद हैं। इनके अकायद अलग-अलग नहीं।